تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس جلوس کا سارا دار و مدار اس بستی کے جوانوں کے اوپر ہے اور سارا انتظام منتظمین جلوس اس بستی کے جوان ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جوان جو اس جلوس اضحیٰ کے بانی ہیں، ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ دعائے خیر کروں کہ اللہ ان سب جوانوں کے جنہوں نے اس جلوس اضحیٰ میں کسی بھی اعتبار سے شرکت کی ہے، ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے۔ بار الہ انہیں روزگار حلال عطا فرمائے اور انہیں ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ صلوات مہر محمد و آل محمد۔ ارشاد رسالت معاب ہو رہا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ کیا ہے؟ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اکرم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کی مثال، ہدایت کی مشال ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کا سورج ہے۔ سرکار نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کی مشال ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ آفتاب کی روشنی زیادہ ہوتی ہے یا چراغ کی روشنی زیادہ ہوتی ہے؟ مشال کی روشنی زیادہ ہوتی ہے یا چراغ کی روشنی زیادہ ہوتی ہے؟ ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ چراغ مدھم ہے سورج کے سامنے، چراغ مدھم ہے مشال کے سامنے۔ تو پھر کیا ضرورت تھی کہ پیغمبر اکرم نے حسین کو ہدایت کا چراغ کہا ہے؟ حسین کو ہدایت کا چراغ کہا ہے، جبکہ سب سے زیادہ روشنی اس کائنات میں سورج بکھیرتا ہے، اس سے زیادہ روشنی مشالیں بکھیرتی ہیں، لیکن حسین کو نہ مشال سے تشبیہ دی نہ سورج سے تشبیہ دی، سورج کی مثال نہیں دی، مشال کی مثال نہیں دی، بلکہ ایک ننھے سے چراغ کی مثال دی۔ اس لیے صرف ننھے سی چراغ کی مثال دی، کیونکہ وہ اس لیے سورج کی مثال نہیں دے رہے ہیں کہ آج بھی کائنات میں بعض ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں آج بھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی ہیں، سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی ہیں۔ آج بھی وہ جگہیں موجود ہیں جہاں بھی کسی بھی طرح کی روشنیاں نہیں جاتی ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے جہاں لوگ ڈھنگ سے نہ کھانے کی تربیت جانتے ہیں نہ کپڑا پہننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن لفظ حسین حسین کرنا جانتے ہیں، لفظ حسین حسین کرنا جانتے ہیں۔ وہ افریقہ کے جنگل جہاں کھانے کی تمیز ہے، نہ لباس پہننے کی تمیز ہے، نہ زندگی بسر کرنے کی تمیز ہے، لیکن کون سی ایسی مثال ہے، کون سی ایسی سورج کی کرنیں ہیں، کون سے ایسے وہ دیے کی کرنیں ہیں جو افریقہ کے جنگلوں میں پہنچی ہیں، لیکن انہیں حسین یاد ہے، انہیں حسین یاد ہے، جس تک کوئی بھی کسی بھی مذہب کی تبلیغ نہیں پہنچی لیکن ان تک حسین ضرور پہنچا ہے۔ اب سمجھے آپ حسین کے لیے اللہ کے رسول نے سورج کی مثال کیوں نہیں دی تھی، قندیل کی مثال کیوں نہیں دی تھی؟ اس لیے کہ مثال ہدایت کا چراغ کہاں ہے؟ چراغ ہاتھ پہ رکھو، جہاں چاہتے ہو لے کر چلے جاؤ، چراغ ہاتھ پر رکھو، جہاں چاہو لے کے چلے جاؤ۔ عزیزان گرامی، اس حدیث سے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرما دیا کہ زمانے کو ہدایت مل سکتی ہے تو صرف در حسین سے مل سکتی ہے، در حسین کو چھوڑنے کے بعد کہیں ہدایت کی امکان نہیں ہے، کہیں ہدایت کے امکان نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہیں گے صاحب قرآن بھی ہدایت کے لیے آیا ہے اور معصومین کے خطبے بھی موجود ہیں کہ نماز کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، بے شک ملتی ہے، لیکن اگر قرآن آپ پڑھیں گے، اگر قرآن کو تفسیر اہل بیت کی روشنی میں نہ پڑھا تو یہی قرآن جو ہدایت کے لیے آیا ہے گمراہی کا سبب بن جائے گا،
یہی قرآن جو ہدایت کے لیے آیا ہے گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ صاحب نماز بھی ہدایت دیتی ہے، صاحب نماز بالکل ہدایت دیتی ہے، لیکن اگر ولایت علی کے ساتھ نہ ہو تو یہ نماز بھی جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتی۔ نماز اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر ولایت علی کے ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہدایت صرف در حسین پر ہے، ہدایت صرف اور صرف در حسین پر ہے۔ جہاں حسین نہیں ہے وہاں ہدایت نہیں ہے، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ قرآن ہو، قاری قرآن ہو۔ آپ کربلا کے میدان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کون ہے مخالفین امام حسین علیہ السلام؟ ایسے ایسے نمازی جن کی پیشانی پر سجدوں کے گھٹے پڑے ہوئے تھے، ویسے نمازی کربلا کے میدان میں موجود ہیں۔ ایسے ایسے قاری قرآن جن کی لحن سن کر اچھے اچھے قاری شرما جائیں، اتنے بزرگ جلیل و قدیر قاری قرآن موجود ہیں، لیکن کیا ہے؟ مخالف امام حسین ہیں، مخالف امام حسین۔ آپ دیکھیں یہاں حسین کے مقابلے میں کھڑے ہیں، نہ نماز بچا رہی ہے نہ قرآن بچا رہا ہے، اس لیے کہ جب تک در حسین پر نہیں آؤ گے نہ قرآن ہدایت کر سکتا ہے نہ نماز۔ اس لیے حسین نے کربلا یوں ہی نہیں بسائی ہے، حسین نے کربلا یوں ہی نہیں بسائی ہے۔ اگر ایسے ہی قرآن و نماز پر عمل ہوتا رہتا تو کبھی مدینہ چھوڑ کے حسین کربلا میں نہ آتے۔ حسین نے کربلا میں آ کے بتایا ہے کہ دیکھو نہ ہر نمازی جنتی ہوتا ہے نہ ہر قاری قرآن جنتی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہر قاری قرآن اور ہر نمازی جنتی نہیں ہوتا ہے۔ قاتلین امام حسین کی فہرست اٹھا کر دیکھ لیجئے، کون ہے؟ قاری قرآن ہے، کون ہے؟ نماز ہیں۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے جو مدینہ چھوڑا ہے انہی ماحول کی وجہ سے چھوڑا ہے کہ زبان پر لا الہ بھی رہتا تھا، زبان پر قرآن بھی رہتا تھا، متھوں پہ سجدوں کے نشان بھی رہتے تھے، لیکن وہ باتیں جو حق کی ہیں وہ کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے حسین نے مدینہ چھوڑا اور یہ کہہ کے چھوڑا کہ میں مدینہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ کسی اور کو فتنہ و فساد بپا کروں، بلکہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں، اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ عزیزان گرامی، اگر سارے مسلمان اسلام پر عمل کر رہے تھے تو حسین کو مدینہ چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی بھرا گھر کربلا میں قربان کرنے کی حسین ابن علی کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حسین چاہتے تھے اس طرح اسلام پر عمل نہیں ہو رہا تھا، جس طرح حسین چاہتے تھے اس طرح اسلام پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ عزیزان گرامی، صرف قرآن پڑھ لینا اسلام نہیں ہے، صرف نماز پڑھ لینا اسلام نہیں ہے، بلکہ فرمان اہل بیت پر عمل بھی ساتھ میں ضروری ہے۔ اگر مودت اور پیروی آل محمد نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حسین ابن علی نے اپنے کردار سے لوگوں تک پہنچایا کہ اسلام پر کس طرح زندگی بسر کرنا ہے، اور اسی لیے حسین ابن علی نے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام جو یزید بتا رہا ہے اگر اس پر تمہیں عمل کرنا ہے تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ یزیدیت کا اسلام اور ہے اور حسین کا اسلام اور ہے۔ حسین نے اسلام کی بقا کے لیے اپنے گھر سے قدم باہر نکالا، اور عزیزان گرامی، آج اگر اسلام زندہ ہے تو یہ حسین کی وجہ سے زندہ ہے، یا ایک جملہ اور بڑھا کے کہوں، یا اسلام اگر آج زندہ ہے تو یا تو حسین کی وجہ سے زندہ ہے یا حسینیوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ اس لیے کہ اگر کائنات میں حسینی نہ ہو تو اس کائنات میں ایسے ایسے افراد موجود ہیں جو اسلام کا نام و نشان مٹا دیں، اسلام کا نام و نشان مٹا دیں۔ حسینی ہیں جو اس کائنات میں حسین کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ حسین ایک شخص کا نام نہیں تھا جو سن 61 ہجری میں مدینہ چھوڑ کر کربلا کے میدان میں آیا اور اپنا پورا بھرا گھر قربان کر دیا اسلام کو بچانے کے لیے۔ ایک شخص کا نام حسین نہیں ہے، حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ جب تک حسین اور حسینیت زندہ رہے گی اسلام اسی طرح جوان رہے گا، جیسے پیغمبر کے زمانے میں تھا ویسے ہی آج بھی رہے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس اسلام کے لیے
امام حسین علیہ السلام نے کیا کچھ قربان نہیں کر دیا، کیا کچھ قربان نہیں کر دیا۔ حسین کے پاس بچا ہی کچھ نہیں کربلا کے بعد کہ کربلا کے میدان میں اس طرح باغ فاطمہ کو لوٹا گیا کہ دوبارہ کبھی فاطمہ کے چمن پر بہار نہ آنے پائی۔ لیجئے اب آپ کے سامنے تبرکات لائے جائیں گے، ممکن ہو تو کھڑے ہو کر استقبال کریے گا۔ عزیزان گرامی، حسین نے اپنا سب کچھ، حسین نے اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔ حسین کربلا کے میدان میں 4 سے 5 مقامات ایسے ہیں جہاں حسین نے چیخیں مار کر روئے ہیں، حسین چیخیں مار کے روئے ہیں۔ سب سے پہلا مقام وہ تھا جب 32 سال کے برابر کا بھائی ہاتھوں کو جوڑے ہوئے حسین کے سامنے کھڑا تھا، میرے بھیا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، اور حسین یہ کہہ رہے تھے ارے تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ حسین کے سامنے عباس نے پھر کوئی بات نہ کہی، بس سر جھکا کے گھٹنوں پہ رکھ کے رونا شروع کیا۔ ارے عباس کو حسین نے آغوش میں پالا ہے، ارے 32 سال کے بھائی کو جب نظروں کے سامنے تڑپتا دیکھا، حسین عباس کو اٹھا کے کہتے ہیں اجازت نہ مانگو، اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو، ہو سکے تو پانی کی سبیل کرو۔ لیجئے عباس نے اجازت مانگی، اب پانی لینے کے لیے گئے، لیکن جیسے ہی عباس مشکیزہ لے کے باہر نکلے، حسین نے عباس کو روکا، عباس ذرا ٹھہرنا، کہا جی مولا، بس آگے بڑھے۔ حسین سے عباس سے حسین کہتے ہیں عباس پانی لینے جا رہے ہو، عباس تلوار ہمیں دیتے جاؤ۔ بس ایک مرتبہ کانپتے ہوئے ہاتھ سے کمر بند سے حسین کے اس علمدار نے تلوار نکالی، عباس نے حسین کے سامنے رکھی اور ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیجئے عباس کی شہادت ہو گئی۔ ایک ننھا سا نیزہ لیا، نیزہ لے کے دریا کی طرف بڑھے، دریا کی طرف بڑھے۔ ایک حملے نے علمدار نے اب مشکیزے گھاٹ کو خالی کرایا، مشکیزے کو بھرا، میں تفصیلی مصائب نہیں پڑھ سکتا، مشکیزے کو بھرا، بھر کے گھوڑے پر سوار ہو کے خیمہ حسینی کی طرف چلے۔ ارے چاہتے ہیں بس کسی طرح یہ مشکیزہ سکینہ تک پہنچ جائے، اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کیا ہے، لیکن اشکیا نے ایسا گھیرا، ارے کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، ارے عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ عباس نے مشکیزہ دانتوں میں دبایا۔ شمر کہتا ہے للکار کے خبردار، پانی کی ایک بوند بھی خیام حسینی تک نہ پہنچے۔ ارے بس اتنا کہنا تھا، چاروں طرف سے نرغے میں لیا، ارے تیروں کی برسات کی، ارے تیر آ کر مشکیزے پر لگا، مشکیزہ چھیدتا ہوا سینہ عباس میں پیوست ہو گیا، ارے پانی بہہ گیا۔ یہ پانی نہیں بہ رہا ہے، عباس کی تمنا بہ رہی ہے۔ جب مشکیزے کا پانی بہ گیا، عباس نے مشکیزے کا پانی بہنے، اب عباس خیمے میں جا کے کیا کرے گا؟ اب عباس پانی نہ لے جا پائے گا۔ ایک مرتبہ مختل کی طرف رہوار کو موڑ دیا، روایت کہتی ہے گرز غیراں لگایا گیا، عباس تیورا کے زمین پر گر پڑے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر سے حسین کمر پکڑے ہوئے آگے بڑھے، آواز دی اے میرے بھیا عباس، ارے تیرے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی۔ حسین گرتے پڑتے عباس کے نزدیک آئے، ارے کیا دیکھا، برابر کا بھائی زمین کربلا پر گرا پڑا ہے۔ حسین نے عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا، زانو پر رکھ کے کہتے ہیں میرے بھیا اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ کہا مولا کوئی وصیت نہیں ہے، بس ایک وصیت آپ سے کرے دیتا ہوں مولا، ارے میری شہادت کے بعد میرا خون بھرا علم اور چھدا ہوا
مشکیزہ لیجئے آپ کے سامنے اب اسی غازی عباس کا علم آ رہا ہے۔ میرے مولا مشکیزہ اور علم لے کر خیمے میں جائیے گا، مولا میرا جنازہ نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں کہ سکینہ تک پانی نہ پہنچا پایا۔ لیجئے آپ کے سامنے کربلا معلی سے لایا ہوا علم لایا جا رہا ہے۔ ارے پیچھے پیچھے غازی عباس کا تابوت بھی موجود ہے، یہ اس عباس کا تابوت ہے ارے جس کا جنازہ کربلا میں نہ اٹھ پایا، جس کا جنازہ کربلا میں نہ اٹھ پایا۔ ہائے رے وہ غازی جس کی میت نہر کے کنارے پڑی رہی۔ ایک مرتبہ حسین نے خون بھرا علم لیا اور خیمے کی طرف بڑھے۔ ارے سکینہ نے سمجھا چچا آ رہے ہیں، ارے جیسے ہی بچوں کو سمیٹا، سمیٹ کے کیا دیکھا، ارے یہ علم عباس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرا بابا حسین۔ بس اتنا دیکھنا تھا مشکیزہ، سب نے اپنے اپنے مشکیزے زمین پر پھینک دیے۔ ارے یہ علم آنا تھا، خیام حسینی میں کوہرام مچ گیا۔ ارے بیویاں کہتی تھی واہ عباسا، واہ عباسا۔ روایت کہتی ہے کہ عباس کا جنازہ نہ اٹھ پایا، سید سجاد نے بھی عباس کا جنازہ نہ اٹھایا۔ آپ کو پتا ہے کیوں عباس نے اور سید سجاد نے اور حسین نے عباس کا لاشا نہیں اٹھایا؟ دو وجہ، اور آپ کی عبادت کو تمام کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ پہلی روایت یہ ہے کہ سرکار نے غازی عباس نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ نہ لے جانا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ امام زین العابدین کہتے ہیں جب میرا چچا وہاں تنہا رہ گیا، میرے چچا کو کوئی دیکھنے والا نہ تھا، میرا بابا خیمے میں آ گیا۔ ارے ظالموں میں کسی نے خبر پہنچائی کہ ابھی عباس زندہ ہے۔ ارے 40 سوار گھوڑے پر بیٹھے ننگی تلوار لے کے عباس کے جسم کو فقتلوہ اربن اربا، عباس کے جنازے کے ٹکڑے ٹکڑے، عباس کے جنازے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہائے رے حسین نے بھائی کے غم میں آنسو بہایا۔ اللہ رے صبر حسین، ایک دن میں 72 لاشیں اٹھانے والا حسین، ارے کس کس کا لاشا اٹھایا۔ لیجئے ابھی عباس گئے، ایک مرتبہ جناب قاسم آئے، ہاتھوں کو جوڑا، امو مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ میرے لال تجھے مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ ارے تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے۔ ارے جب میں حسن کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو تجھے دیکھ لیا کرتا تھا، اے بھیا تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ قاسم چلے گئے۔ اب جو قاسم خیمے میں گئے، اب وہاں سے اٹھ کے واپس آئے، اب قاسم تنہا نہیں آ رہے ہیں، ہاتھ میں اپنی شہادت کا پروانہ لیے ہوئے ہیں۔ ارے خوشی میں آ کے حسین کے ہاتھوں میں وہ خط دیا جو حسن نے قاسم کے بازو پر باندھا تھا۔ ارے جیسے ہی بھائی نے بھائی کا خط دیکھا، ارے بھائی کی تحریر پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، اے بھیا ارے تم نے ہمیں اس عالم غربت میں بھی یاد رکھا۔ روایت کہتی ہے کہ قاسم کے گلے مل کر حسین اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کر زمین کربلا پہ گر پڑے۔ ہائے رے غربت حسین، ارے جب کوئی غش کھا کے زمین پہ گرتا ہے تو اسے پانی چھڑک کے ہوش دلایا جاتا ہے، لیکن ہائے خیام حسینی میں آج 3 دن سے پانی نہیں۔ قاسم بیدار ہوئے، حسین نے قاسم کو آمادہ کیا، رخصت کیا، جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ ارے حسن کی نشانی بھی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسن کا لال چلا میدان کربلا میں آیا، ایک ایسی جنگ کی کہ لوگوں کو بہادر علی یاد آ گیا، لیکن 3 دن کا بھوکا پیاسا کب تک لڑتا؟ مقتل کہتا ہے کہ جوتے کا تسمہ، نالین کا تسمہ ڈھیلا ہو گیا۔ ارے قاسم نے چاہا کہ زین سے جھوک کے اپنے تسمے کو باندھ لیں، ایک شکی آگے بڑھا، ارے کمر پر ایک ایسا گرز گرا مارا، ارے قاسم رہوار پر سنبھل نہ سکے، زمین کربلا پر
ज़मीन करबला पे गिर पड़े, ज़मीन करबला पे गिर पड़े, आवाज़ दी या अम्मा हो अदरिकनी। अरे जैसे ही हुसैन ने आवाज़ सुनी, इधर से अब्बास दौड़े, उधर से अकबर दौड़े, उधर से हुसैन दौड़े। अरे जालिमों ने सोचा हुसैन बदला लेने के लिए आए हैं। अरे जिंदा कासिम घोड़ों की सिमों से पामाल, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े। जिंदा कासिम पामाल हो गया। आवाज़ देते जाते थे अम्मू अरे जल्दी आओ कि अब कासिम जिंदा न बचेगा। अरे आपके कासिम को पामाल कर दिया गया। हुसैन आए, आवाज़ दी मेरे लाल कासिम किधर हो? कोई आवाज़ ना आई, कोई आवाज़ ना आई। मरहूम इरफान हैदर आबदी साहब अक्सर मसायब में पढ़ा करते थे, जब कोई आवाज़ ना आई हुसैन एक बुलंदी पर आए, बुलंदी पर खड़े हो के कहते कासिम अरे आज से पहले तो तुम तो एक आवाज पे लब्बैक कहते थे, आज तुम्हें क्या हो गया? अरे एक टीले पे चढ़ के कहते कासिम अरे तुम्हें इमाम वक्त आवाज देता है और तुम लब्बैक नहीं कहते। अरे कासिम की लाश के टुकड़े फिजाओं में उठे, लब्बैक या हुसैन। हुसैन कासिम के जनाजे पर आए, अरे अपनी एबा को बिछाया, कासिम के टुकड़े को उठाया, लेके ख़याम हुसैनी की तरफ चले। लीजिए उस कासिम का जनाजा ना आ सका था। अरे एक गठरी थी जिसमें लाश के टुकड़े थे, हुसैन ने बटोरा और समेट के खैमे के दरवाजे पर आए। आवाज़ दी भाभी फरवा आपका कासिम आ गया। फरवा दरवाजे पर आई, हुसैन का चेहरा देख के कहती हैं ए आका मेरा कासिम कहाँ है? हुसैन ने वो गठरी फरवा के सामने की और करके कहा ए भाभी अरे जो कासिम मिल सका ले आया, बाकी कासिम करबला में अरे मुंतशिर हो गया। लीजिए आपके सामने यतीम हसन का जनाजा है, एक बेवा माँ के लाल का जनाजा है। अरे जिसका जनाजा करबला में न उठ पाया, अरे जनाजों के टुकड़े थे जो हुसैन बा में समेट के खैमे हुसैनी में लाए। लीजिए आपने कासिम का मातम कर लिया, लीजिए आप अब उसका मातम करिए जिसको रुखसत करके हुसैन कुछ देर तक सर झुकाए रोते रहे और आसमान की तरफ रुक करके कहते थे बारेलाहा गवाह रहना। अरे अब उसको भेज रहा हूँ जो खुल्क में तेरे पैगंबर से मुशाबे था, सूरत और सीरत में तेरे पैगंबर जैसा था। अब आप समझ गए, अब आपके सामने हम शबीह पैगंबर जनाब अली अकबर का ताबूत आएगा। ये कौन अकबर है? ये वो अकबर है जब जिसकी विलादत हुई 3 दिन तक हुसैन तोहफे बांटते रहे। एक अरबी आया, अरबी आके कहता है मौला मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरे यहाँ भी अकबर जैसा बेटा पैदा हो जाए। हुसैन ने कहा बेशक दुआ कर दूंगा, लेकिन ये बता अगर अकबर जैसा बेटा पैदा हो जाए और उसके पाँव में कांटा चुभ जाए, अरे क्या बर्दाश्त कर लेगा? अरबी कहता है मौला अरे वो कांटा मेरी आंखों में चुभ जाए, मेरा बेटा सलामत रहे। हुसैन तड़प के कहते अब जरा सोच यही अकबर होगा, सीने में नेज़ा गरीब बाप बर्छी का पाल, बर्छी का पल अकबर के सीने से निकालेगा। हाय रे अकबर, हुसैन को कितना रुलाया अकबर की फुरकत ने। लीजिए अकबर ने इजाज़त मांगी, हुसैन खैमे में लाए। ए बहन ज़ैनब ज़रा सा नाना के तबरुकात लाना, मैं अकबर को रुखसत करना चाहता हूँ, अकबर को रुखसत करना चाहता हूँ। पैगम्बर की नालैन पिन्हाई, पैगम्बर की रिदा और अबा पहनाई। एक मरतबा अमामा हाथ में उठाया, हाथ में उठा के कहते हैं ए ज़ैनब अरे बेहतर है हमारी तरफ से रुख मोड़ लो, इसलिए कि अकबर को अमामा पहनाने जा रहा हूँ। ज़ैनब कहती है अगर आप अली के बेटे हैं तो मैं भी फातिमा की बेटी हूँ, अरे आप अकबर को आरास्ता करिए मैं भी तो देखूँ। एक मर्तबा हुसैन ने अमामा पहनाया और आवाज़ दी कलमा इस्तिरजा जारी किया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
زینب اکبر کو دیکھ لو، اکبر دوبارہ خیمے میں نہ آئے گا، اکبر کو رخصت کر لو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے پہلا جوان تھا جو خیمے سے کئی بار نکلا اور کئی بار خیمے میں واپس گیا۔ اکبر باہر نکلتے تھے، کبھی لیلا کا ہاتھ ہوا میں آتا تھا، ارے کبھی سکینہ کا ہاتھ، کبھی 18 سال پالنے والی پھوپھی کا ہاتھ۔ ارے اکبر ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہو؟ لیجئے سب ختم کیا، اکبر میدان کربلا کے لیے نکلے، حسین پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے نکلے۔ میرے لال جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ ارے بس اتنا کہہ کے رخصت کر دیا۔ اکبر میدان میں آئے، جنگ کی، لیکن 3 دن کا بھوکا پیاسا کب تک لڑتا؟ ارے ایک مرتبہ ایک شکی آگے بڑھ کے کھجور کے درخت کی اوٹ سے اکبر کے سینے پر وار کیا، ایک ایسا نیزہ مارا اور نیزے کی انی کو سینے میں توڑ دیا، اور یہ کہہ کر اکبر کے کنارے سے گزرا، ارے میں بھی تو دیکھوں حسین کتنا بڑا صابر ہے۔ ارے حسین اکبر کے سینے سے نیزے کا پھل کیسے نکالتا ہے؟ اکبر زمین کربلا پہ آئے، آواز دی یا بابا ہو ادرکنی۔ ادھر سے حسین دوڑے، اکبر کی لاش پہ آئے، نزدیک بیٹھ کے کہتے ہیں اے میرے لال ایک ہاتھ سینے پر کیوں رکھا ہے؟ نہ بابا نہ پوچھئے، برداشت نہ کر پائیے گا۔ میرے لال بتا کیا ہو گیا؟ کہا بابا سینے میں نیزے کی انی ٹوٹ گئی ہے۔ ارے بہادر، اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ حسین نے زمین کربلا پہ گھٹنوں کو ٹیکا، ایک ہاتھ سے برچھی کا پھل پکڑا، یا علی کہہ کے نکالا۔ اب جو برچھی کا پھل ہاتھ میں آیا تو دیکھا تنہا برچھی کا پھل نہیں ہے، اکبر کا کلیجہ، اکبر کا کلیجہ۔ لیجئے اکبر نے ضعیف باپ کے سامنے دم توڑ دیا۔ ارے اکبر کا لاشا اٹھایا، لیجئے آپ کے سامنے اس اکبر کا جنازہ آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس تابوت کو 4 افراد نے مل کر اٹھایا ہے، لیکن ہائے رے غربت حسین، اپنے کڑیل جوان کو تنہا حسین میدان سے خیمے تک لائے۔ ارے جب اٹھا نہ پائے، آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ، باپ سے کڑیل جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا۔ لیجئے اس جوان کا جنازہ ہے جس کو رخصت کر کے حسین بہت روئے، جس کو رخصت کر کے حسین بہت روئے۔ ہائے رے اکبر، ہائے رے اکبر، لیلا اور زینب، اللہ جانے کیسے صبر کیا، اللہ جانے کیسے صبر کیا، کیسے علی اکبر کا غم برداشت کیا۔ ہاں بس ایک جملے سے میر انیس نے سمجھا دیا۔ ارے جب آخری وقت تھا، حسین اپنے ہاتھ کو فضا میں لہرا کے کہہ رہے تھے عباس مر گیا، علی اکبر جدا ہوا۔ ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ لیجئے عباس اور اکبر کا غم حسین کے لیے کتنا سخت تھا۔ لیجئے اب حسین کے پاس کوئی نہ رہا، میدان کربلا میں آئے، آواز دی حل من ناصر ینصرنا۔ ارے بس ایک صدا کا بلند کرنا تھا۔ ارے بیویوں میں کوہرام بپا ہو گیا۔ ارے خیمہ حسینی میں آئے، آواز دی زینب ارے ابھی حسین زندہ ہے، اس طرح رونے کا سبب کیا ہے؟ اے بھیا، ارے جب آپ نے استغاثہ بلند کیا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ اے بھیا، ایک مرتبہ حسین نے آغوش میں لیا، آغوش میں لے کے میدان میں آئے، میدان میں آ کے حسین کہتے ہیں اے میرے شیعو، کاش تم دیکھتے کہ حسین اپنے اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ اللہ کسی کریم کو اتنا مجبور نہ کرے کہ کسی ذلیل سے کوئی چیز مانگنا پڑے۔ ہائے رے غربت حسین،
اصغر کو دکھا کے کہتے تھے یہ وہ بچہ ہے جس نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، ارے ایک بوند پانی دے دو۔ جواب آیا حسین اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے پھر بھی ایک بوند پانی نہ ملے گا۔ حسین کے بیٹے کو پانی نہ ملا، ہاں تیر شہشوبہ سے اصغر کے کلام کو قطع کر دیا گیا، اصغر کے گلے کو ذبح کر دیا گیا۔ ہائے رے ہرملا کا تیر، اصغر کا گلا، ارے وہ تیر جس سے اونٹوں کو نہر کیا جاتا تھا، وہ تیر رباب کے لال کے لیے استعمال کیا گیا۔ حسین کا یہ لاڈلا، حسین کا یہ بچہ 2 مرتبہ زمین کربلا پر ذبح ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تیر کھا کے حسین نے آغوش میں لیا، پہلا جنازہ ہے جو حسین کے لیے بہت سنگین جنازہ تھا۔ ارے 7 مرتبہ خیمے سے نزدیک ہوئے اور 7 مرتبہ دور ہوئے اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین نے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹایا، رباب سے پہلے سکینہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہیں بابا آپ نے بھیا کو پانی پلا دیا۔ حسین سے کوئی جواب نہ بنتا پڑا، ارے بس ردا کا دامن ہٹا دیا۔ ارے جیسے ہی بہن نے بھائی کو ذبح ہوا دیکھا، ارے چیخ کے کہتی ہے اے اماں میرا بھیا اصغر نہ رہا، میرا بھیا اصغر نہ رہا۔ لیجئے آپ کے سامنے اس اصغر کا جنازہ آ رہا ہے، اصغر کا گہوارہ آ رہا ہے جس کو 2 مرتبہ کربلا میں ذبح کیا گیا۔ حسین نے ننھی سی میت لی اور پشت خیمہ آئے، رباب کے ہاتھوں میں اصغر کو دیا، ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کیا۔ جب قبر آمادہ ہو گئی اصغر کو قبر میں لٹا دیا۔ اللہ 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 کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ارے حسین مٹی ڈالنا چاہتے ہیں لیکن پھول جیسے بدن پہ کربلا جیسی خاک، وہ گرم خاک کیسے ڈالیں؟ ارے ڈھاک ڈالنا شروع کیا، جب گردن تک آ گئی حسین نے چہرہ موڑ کے انا للہ کہہ کے اپنے چاند جیسے بیٹے کو زمین کربلا کے حوالے کر دیا۔ اللہ اے کاش کی جسے حسین نے کربلا کے حوالے کر دیا تھا اسے لوگ کربلا میں ہی رہنے، خاک میں ہی رہنے دیتے، لیکن ہائے رباب کے اس لال کو قبر سے نکالا گیا۔ ارے 40 نیزہ بردار نیزہ لے کے پشت خیمہ پہ آئے، زمین پر چبھوتے تھے اور نکالتے تھے۔ ارے خیمے کے در پہ کھڑی ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ رباب کی نظر نے دیکھا ایک شکی نے زمین پر نیزہ مارا، کیا دیکھا؟ انی میں الجھ کر ننھا سا جنازہ باہر نکلا۔ ارے زمین کربلا پہ جنازہ رکھا، ماں کے سامنے بیٹے کا گلا کاٹ لیا، رباب روتی رہی، ہائے رے میرا اصغر، ہائے رے میرا اصغر۔ ہاں حسین سب کا ماتم اور سب کا جنازہ اٹھا چکے، لیکن ہائے رے غربت حسین، سب کا جنازہ اٹھانے والا ایک وقت آیا کہ کربلا میں خود تنہا رہ گیا۔ ہاتھوں کو لہرا کے کہتے تھے اے کربلا اب میں جی کے کیا کروں گا، میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرا عباس مارا گیا۔ ہائے ایک ایسی درد بھری آواز میں نالو شیون کرتے تھے۔ لیجئے اب آپ کے سامنے آخری تابوت آئے گا اور آپ کی عبادتوں کو تمام کروں گا۔ عزیزان گرامی حسین خیمے کے دروازے پر آئے، آواز دی زینب و کلثوم تم پر میرا آخری سلام، اے بھابھی فروا آپ پر ہمارا آخری سلام۔ ارے ماں سے زیادہ
چاہنے والی بہن زینب نے جب آخری سلام سنا، اے بھیا ارے خیمے میں تو آ جائیے، ارے بہن رخصت تو کر لے۔ حسین خیمے میں آئے، ارے ساری بیویوں نے گھیر لیا، ارے سب کا بس ایک سوال تھا، اے مولا ارے ہم کو کس پر چھوڑ کر چلے۔ ایک مرتبہ حسین خیمے سے رخصت ہوئے، لیجئے ہم نے سارا مصائب ختم کیا۔ حسین رخصت ہو کے رہوار پر بیٹھے، میدان کربلا میں آئے، ایک ایسا حملہ کیا، الامان و الحفیظ کی صدا بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ حسین ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا کب تک لڑتا، ارے لوگوں نے بھاگی ہوئی فوج سمٹ کے آئی، جب حسین نے تلوار نیام میں رکھی، اب کیا تھا، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے، ہمارا سلام ہو ہمارے جد مظلوم پر کہ جس کے جسم پر ایک فیروزے کے نک کے برابر بھی جگہ نہ تھی، ہر جگہ سے حسین کو تیر، حسین تو تیر کھا کر گھوڑے پہ جھوم رہے تھے، جھوم نہیں رہے تھے، میں اپنے استاد کا جملہ پڑھ رہا ہوں، جھوم نہیں رہے تھے، حسین عالم ذوف میں جھوم رہے تھے۔ ارے جب حسین داہنی جانب گرنا چاہتے تھے، یہ ظالم نیزے کی انی سے حسین کو بائیں جانب فشار دیتے تھے، جب حسین بائیں جانب گرنا چاہتے تھے، یہ ظالم نیزے کی انی سے حسین کو داہنی جانب۔ ایک مرتبہ ایک شکی نے کیسا تیر مارا جو حسین کی پیشانی پر لگا، حسین تورا کے زمین کربلا پہ گرے۔ اللہ اکبر، لیجئے حسین کا گرنا تھا، شمر ملعون آگے بڑھا، ارے جنازے حسین کو جب حسین کے قریب آیا، حسین کے سینے پہ سوار ہو کے 12 ضربوں میں حسین کا سر کاٹ لیا۔ لیجئے آپ کے سامنے اسی غریب مظلوم کا تابوت آ رہا ہے، ارے جس کو اس کی بہن کے سامنے ذبح کیا گیا۔ ایک بہن ٹیلہ زینبیہ پہ کھڑی، ارے دیکھ رہی تھی حسین کے سینے پہ شمر ارے حسین کا گلا کاٹ رہا تھا۔ ارے زینب تڑپ کے کہتی تھی، اے ظالموں، ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو میرے حسین کو بچا لے۔ ارے 72 لاشیں لانے والا، اس کا جنازہ لانے والا کوئی نہ رہا، حسین کا جنازہ لانے والا کوئی نہ رہا۔ ایک مرتبہ رہوار ذوالجناح نے حسین کا حصار کرنا شروع کیا، ارے اپنی پیشانی کو حسین کے گلے کے خون سے تر کیا اور صدا دیتا ہوا خیام حسینی کی طرف بڑھا۔ ارے جیسے ہی ذوالجناح خیام حسینی میں آیا، ارے اپنی صدا سے کہتا جا رہا تھا، اے مسلمانوں، ارے حسین مارے گئے، مسلمانوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ ارے یہی ذوالجناح جب خیمے میں آیا، ارے سکینہ نے گلے میں باہیں ڈال دی، اے ذوالجناح مجھے کچھ اور نہ بتا، ارے تیری ڈھلی ہوئی ذہن بتا رہی ہے میرا بابا مارا گیا، ارے بس اتنا بتا دے کیا میرے بابا کو وقت ذبح پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ بعد میں سکینہ نے خود ہی جواب دے دیا، اے ذوالجناح، ارے تیری حالت بتا رہی ہے میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرے بابا کو پانی نہ دیا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔